بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ای او بی آئی پینشن کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ کیا عید کے موقع پر ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے شازیہ رضوی نے جاتے جاتے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا نوازنے کا، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی میں نوازشات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس جاری و ساری سلسلے کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، پھر اس نوٹیفیکیشن کا کیا ہوا، تازہ ترین تمام تر اطلاعات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اب یوٹیوب پر ای او بی آئی کے حوالے سے مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عید سے پہلے پہلے جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ ڈبل دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اس کے حقائق کیا ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ای او بی آئی کے حوالے سے حقائق بیان کیے جائیں محض ویوز لینے کے لیے یا سٹنٹ کھیل کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، چونکہ اگر اس طرح کی مس انفارمیشن پھیلائی جاتی رہی تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی کو یقین کریں شدید قسم کا جو ہے وہ تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس پر بات کرنے سے پہلے میں جو شازیہ رضوی کا موضوع ہے پہلے اس پر آؤں گا، پھر اس کے بعد پینشن پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کی قائم مقام چیئرمین آپ جانتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ شازیہ رضوی کی جانب سے 8 جولائی 2021 کو آفس آرڈر نمبر 181/2021 جس کا نمبر تھا HO/HR/TP/2021/1067 یعنی 1067 یہ لیٹر نمبر ہے، یہ جاری کیا گیا ہے، اور اس کو ترمیمی لیٹر برائے 9/2019 کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس لیٹر میں قائم مقام چیئرمین ای او بی آئی نے ڈاکٹر جبران حسین امپلائیز نمبر 929715 اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اسلام آباد ای او بی آئی ہیڈ آفس میں بینیفٹ اینڈ کنٹریبیوشن 3 میں تعینات کیا ہے۔ اس لیٹر میں مزید لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر جبران حسین اس وقت ریجنل آفس ای او بی آئی حسن عبدال میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن تعینات ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر جبران حسین ای او بی آئی کے ہی ایک آفس آرڈر نمبر 2019 میں وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اسلام آباد میں سیکشن آفیسر گریڈ 17 میں تعینات ہو گئے تھے، جبکہ ضابطہ کے مطابق مذکورہ وزارت میں بطور سیکشن آفیسر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر قائم مقام چیئرمین ای او بی آئی نے 8 جولائی کو آفس آرڈر نمبر 181/2021 کے ذریعے ڈاکٹر جبران حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو فوائد پہنچانے کی غرض سے ریجنل آفس حسن عبدال میں تعیناتی کو 2019 سے اسلام آباد ای او بی آئی ہیڈ آفس بی اینڈ سی میں تعیناتی میں تبدیل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ بی اینڈ سی اسلام آباد کے تحت نصف صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سارے ریجن دفاتر شامل ہیں۔ اس خلاف ضابطہ آفس آرڈر کے بعد ڈاکٹر جبران حسین کو 2019 سے اب تک ہیڈ آفس الاؤنس بھی دیا جائے گا جو بنیادی تنخواہ کا 10% بنتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جبران حسین نے ادارہ سے ضابطہ کے مطابق بغیر تعلیمی رخصت لیے بیرون ملک ملائیشیا کی ایک نجی الٹرا یونیورسٹی ملائیشیا سے فلسفہ کے مضمون میں آن لائن پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کر لی ہے، جس پر باقاعدہ ادارہ سے 15,000 روپے ماہانہ پی ایچ ڈی الاؤنس بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں تدریسی فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان کی فلسفہ کی ڈگری سے ای او بی آئی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔
معلوم ہوا ہے کہ ان کی وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اسلام آباد میں خلاف ضابطہ طور پر تعیناتی معاون خصوصی زلفی بخاری کے غیر قانونی پرسنل اسٹاف افسر میاں عثمان علی شاہ کی وجہ سے ہوئی تھی، جو خود بھی وفاقی حکومت کے ایک ادارہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن سے ڈیپوٹیشن پر آ کر تعینات ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ای او بی آئی کے ملازم جبران حسین کی وزارت میں خلاف ضابطہ تعیناتی ای او بی آئی اور وزارت کے درمیان مفادات کے ٹکراؤ کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں ای او بی آئی کے مبینہ طور پر چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کو بعد از ریٹائرمنٹ خلاف ضابطہ طور پر دوبارہ ای او بی آئی میں 3 سال کے لیے چیئرمین تعینات کرانے کے لیے سب سے زیادہ فعال کردار ڈاکٹر جبران حسین نے ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر جبران حسین نے اظہر حمید کو فائدہ پہنچانے کے لیے مخصوص نوعیت کے اشتہارات کی تخلیق سے لے کر امیدواروں کے انٹرویو کالز لیٹرز تک جاری کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد اب وزارت کے نئے سیکرٹری عشرت علی کی تعیناتی اور اظہر حمید کی ای او بی آئی میں دوبارہ تعیناتی کے امکانات ختم ہونے کے بعد قائم مقام چیئرمین شازیہ رضوی سے نیا اور من پسند آفس آرڈر ریجنل آفس حسن عبدال کی بجائے بی اینڈ سی آفس اسلام آباد کا جاری کرا کر جبران حسین کے لیے اس آفس آرڈر سے دوہرے اور توڑے فوائد حاصل کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے جب ای او بی آئی کی قائم مقام چیئرمین شازیہ رضوی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فون ریسیو کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شازیہ رضوی خود بھی بدعنوانیوں کے الزامات میں نیب ریفرنس میں نامزد ہیں اور ادارہ میں بیک وقت ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ اور قائم مقام چیئرمین کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود ای او بی آئی کے معاملات میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن نے رابطہ پر بتایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ شازیہ رضوی قائم مقام چیئرمین نہیں بلکہ انہیں چیئرمین کے کچھ اختیارات حاصل ہیں، جبکہ جبران حسین کے ترمیمی لیٹر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ 2019 میں اسلام آباد میں ان کا تبادلہ حسن عبدال کیا گیا تھا۔ حسن عبدال سے ان کو ڈیٹینمنٹ پر وزارت کے دفتر بھیج دیا گیا، جیسا کہ پہلے بھی راجہ فیض الحسن فیض گئے تھے، جس کے بعد وزارت نے ان کو بطور ایس او ای او بی آئی تعینات کر دیا، کیونکہ وزارت میں ڈیٹینمنٹ پر جانے کے لیے ان کو اسلام آباد دفتر ہونا ضروری تھا، اس لیے اب ان کے لیے لیٹر جاری کیا گیا۔ ان 2019 سے ہی اسلام آباد بی اینڈ سی 3 میں تصور کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن کتنی دیر ایگزسٹ کرتا ہے اور یا یہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کا مقدر کیا بنتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے پینشن کے ایشو کی طرف۔ پینشن کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ بعض لوگ آج ہفتہ ہو گیا ہے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب پینشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے، چیئرمین اظہر حمید کھوکھر کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ بھائی سن لیجئے، جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس کے اندر جو اظہر حمید کھوکھر کی تعیناتی تھی اس کو ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی تعیناتی کے امکانات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اب وہ میرے خیال میں تعینات نہیں ہو سکے گا۔ اب دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پینشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے، بالکل سفید جھوٹ ہے، کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور میری متعلقہ حکام سے بات ہوئی ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بھائی یہ اضافہ ابھی حالیہ دنوں میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور یہ صرف اور صرف ای او بی آئی کے پینشنز کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس کی میں اگر کوئی ہے تو آپ نوٹیفیکیشن لے آئیں، اپنے یوٹیوب چینل پہ نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ کون سا نوٹیفیکیشن ہے، کس ڈیٹ کا ہے، لگ پتہ جائے گا۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پینشن جو ہے وہ جولائی کی دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، بالکل نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی نوٹیفیکیشن اب کے لمحے تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ تمام خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں اور صرف اور صرف فراڈولنٹ ہیں، اور اس لیے ان افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ آپ کو زیادہ اگر تحقیق و تصدیق کرنی ہے تو ای او بی آئی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر چلے جائیں۔ میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں اپڈیٹ جو ہے میں وہاں سے چیک کر لیتا ہوں کہ کیا اپڈیٹ آئی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ابھی تک کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے کہ جناب پینشن دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ای او بی آئی جو سائٹ ہے EOBI.gov.p کے وہاں پر جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے،
اور نوٹیفیکیشن وہاں پر رکھے جاتے ہیں تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ وہاں سے نالج حاصل کر سکیں، انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔